خیر کل جو پورے پاکستان میں ہوا یہ دیکھنا ہے کہ اس پر ایکشن کیا لیا جائے گا. کوئی نہیں. اس سے پہلے کوئی ایکشن ہوا جو کہ وزیر توانائی, اس سے پہلے کبھی کوئی ایکشن ہوا؟ لیکن بھائی اب بنتا تو ہے نا. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کی تھرڈ پارٹی سے وہ انویسٹیگیشن بھی کرائیں گے. ہم بیسکلی بات کریں کہ کل جیسے وزیر توانائی خرم دستگیر صاحب نے کہا ہے کہ بھائی 500 kV کی جو لائنز, 2 بڑی لائنیں جو ایک ساتھ ٹرپ کر گئی ہیں, یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. مطلب یہ عام نہیں ہے کہ رینڈم ہو جی اتفاق تھا, بڑا محض ایک اتفاق تھا. اس کے اثرات ہم نے بھگتے نا. ہم تو یہاں سے خبر دے کے بتا کے گئے تھے, لیکن اس کے بعد پورا دن کیسا گزرا؟ آپ کی طرف تو جنریٹر چل رہے ہوتے نہیں تھی آفس میں تو چلے. اور جنریٹر کا آپ سوچیں اگر پورے ملک میں, کیونکہ 90% تو کراچی واز ڈاؤن, مطلب کیونکہ الیکٹریسٹی نہیں تھی, تو اب سوچیں کہ اگر جن گھروں میں جو لائٹ آ بھی رہی تھی یا تو یو پی ایس کے تھرو, یو پی ایس کتنی دیر چل سکتا ہے, یا جنریٹرز کے تھرو چل رہی ہوگی, تو ستی صاحب آپ دیکھیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے آج کے زمانے میں. اچھا ساتھ میں پھر کیا ہوا جی کہ ٹرپنگ کیوں ہوئی؟ لیکن یہ تو بتائیں نا مجھے. وہ چھوڑیں اس کو, جب ملک بھر میں ہو گیا تو ہو گیا. یہ تو یہاں پر تو الگ کے الیکٹرک تو ایک علیحدہ سے ایک بجلی پیدا کرنے والی کمپنی ہے جس کو این ٹی ڈی سی کے توسط سے, یعنی کہ جو نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے توسط سے بجلی ملتی ہے نیشنل گریڈ سے, کوئی 600 سے 800 میگا واٹ, وہ الگ ہے. لیکن جو اس کی اپنی کیپیسٹی ہے وہ 2200 سے 2400 زیادہ میگا واٹ ہونی چاہیے. اس حساب سے کم از کم 70 یا 75% شہر کی تو بجلی ہونی چاہیے تھی, وہ کیوں نہیں تھی؟ 90% نہیں تھی بھائی. اسی لیے شاید جو کل عدالت نے سی ای او کے الیکٹرک کے وارنٹ کی گرفتاری بھی جاری کر دی, اور وہ بھی قابل ضمانت. جی قابل ضمانت, ایگزیکٹلی وارنٹ گرفتاری. اچھا ساتھ میں آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ جو ہے نا یہ بالکل لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہ ماہانہ 60 لاکھ روپے کا بل دیتا ہے, اور کل ہم نے دیکھا کہ جسٹس صلاح الدین پنہور نے بھی ریمارکس دیے کہ بھئی ہم تو ماہانہ 60 لاکھ روپے جو ہے وہ آلریڈی بل دیتے ہیں, تو ہمیں تو متبادل بجلی فراہم کرنا یہ تو کہ الیکٹرک کی ذمہ داری تھی. بالکل یہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا. یہ عدالت کا معاملہ تھا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہر جو صارف ہے اس کی یہ ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے. تو جسٹس صلاح الدین پنہور نے یہ ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ ماہانہ 60 لاکھ روپے اگر بل دیتا ہے, آپ سوچئے کہ تو پھر یہ ہے کہ ایگزیمپٹ کرنا چاہیے. ویسے تو پورے شہر میں ہم لوگ بھی بل دیتے ہیں, مدیہ بھی بل دیتی ہیں, جو لوگ بھی بل اپنے بھرپور طریقے سے ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر. اور دوسرا یہ کہ سلیکٹیو کام ہونا چاہیے. اگر کے الیکٹرک کا ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اگر کوئی 5 دن جس کا بجلی کا بل لیٹ ہو جائے تو وہ گھروں پہ پہنچ جاتے ہیں, تو ایسے علاقوں میں جہاں پہ لائن لاسز اتنے زیادہ ہیں تو وہاں پر سب کو ایک ساتھ ہی کھچڑی پکا کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو بجلی نہیں دینی, لوڈ شیڈنگ کرنی ہے. تو جو بل دیتے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ جہاں پہ کنڈا سسٹم ہوگا وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوگی, اور جہاں سے ریکوری پوری ہوتی ہے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور ٹرانسمیشن لائنز کا بیڑا غرق ہوا ہے, تو اس کو بھی تو دیکھنا ہے نا کہ کیا سارا سین ہوگا. تو یہ قصور کس کا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ اگر فرض کریں ایک علاقے میں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, ایک علاقے میں 70 لوگ بل نہیں دیتے, 30 لوگ بل دیتے ہیں, تو اب کیا ان 30 لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقی 70 لوگوں سے ریکور کروائیں کہ ان کی وجہ سے ان کی بھی بجلی جا رہی ہے؟ یہ تو اس محکمے کا قصور ہے نا. اصل میں ہم کراچی میں رہتے ہیں, یہاں پہ نمی, آپ کو پتا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب کتنا زیادہ ہوتا ہے, تو پھر آئے دن نا وہ جن علاقوں میں جو 70% مطلب ریکوری پوری کی پوری ہوتی ہے وہاں پہ آئے دن ہم دیکھ رہے تھے 4 5 8 گھنٹے لائٹ جاتی ہے. جی کیوں؟ وہ جی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے, اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کون سا کام ہے جو ہو ہی نہیں پا رہا. مطلب ہر سال ہر مہینے یہ کھدائی ہوتی ہے, یہ لائنیں کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی. تو یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ٹرانسمیشن لائن ہے ان کے ساتھ ایشو کیا ابھی بھی اس پہ بات کریں.